بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور تلاوت کی گئی ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، دو چار باتیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے وہ باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ کرام کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کسی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ قافلہ چل پڑا، اماں جان کے لیے اونٹ مخصوص تھا، اس اونٹ کے اوپر ایک مخصوص ہودج ڈولی سے بنائی ہوئی تھی کہ اماں جان اس میں بیٹھ جاتی تھی اور صحابہ اس اونٹ کی نکیل لگام کو پکڑ کر چل پڑتے تھے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اماں جان بیٹھ گئی ہیں اس کے اندر، لیکن اماں جان کسی ضروری کام سے کہیں چلی گئی تھی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا۔ اب اماں جان نے سوچا کہ بیابان ہے، ریگستان ہے، میں اگر آگے جاؤں گی تو اونٹوں کا قافلے کو نہیں پہنچ سکتی، تو میں کیا کروں؟ سوچتے سوچتے اماں جان نے کہا کہ میں یہیں پر رہتی ہوں، نبی علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو نبی علیہ السلام کسی کو بھیجیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت طیبہ تھی کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ قافلے سے پیچھے ایک سوار کو بمائے سواری کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ قافلے والوں سے کوئی چیز گر جائے، پڑ جائے، رہ جائے، وہ پیچھے والے سوار ان چیزوں کو لے کر آ جائے۔ پیچھے ایک صحابی تھے بمائی اونٹ کے، اس نے آ کر دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز دور سے نظر آ رہی ہے۔ وہ صحابی قریب آتے گئے، پہچان گئے۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، اس نے پہچانا۔ اب پردے کی بنا پر قریب نہیں آئے، زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جان کی آنکھ لگ گئی تھی، آواز سنی تو اماں جان کی آنکھ کھل گئی۔ اماں جان نے پردہ کر لیا، اب نے سر کو، چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس نے قریب آ کر اونٹ کو بٹھایا، اماں جان سوار ہو گئی، اب چلنا شروع کیا۔ چلتے 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 قافلے کے ساتھ مل گئے، بس اتنا واقعہ ہوا۔ ان میں منافقین تھے، ان منافقین نے تہمت لگا دی، بدکاری کی، زنا کی تہمت لگا دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نبی علیہ السلام پریشان، سارے صحابہ پریشان، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان۔ نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ دیکھو، آپ میری بیگم ہو، ام المؤمنین ہو، آپ حق و سچ بات بتا دو، کیا ہوا ہے؟ اماں جان نے فرمایا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گی تو تمہیں یقین آ جائے گا، میں اگر سچ بولوں گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، اللہ خود فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی سے مشورہ ہوا، حضرت علی نے کہا جی ہم تو اماں جان کو نہیں دیکھتے، ہم تو ان کے خامد، ان کے شوہر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بیویاں عطا کی ہیں وہ پاک ہیں۔ جب نبی پاک ہے تو بیوی بھی پاک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر طلاق کے ان کے گھر بھیج دیا کہ تم جاؤ اپنے گھر۔ وہاں پر آ گئی، صحابہ پریشان، اماں جان کے گھر والے پریشان۔ 40-50 دن، 2 مہینے کے بعد وہی نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو آیات کریمات تلاوت کی گئی یہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم عورت کو دیکھتے تو اس کے میاں کو نہیں دیکھتے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور طیب اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اگر اماں عائشہ گندی ہوتی ہے تو ان کا خامد بھی گندا ہوتا ہے۔ خامد و شوہر پاک ہے،
تو بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکی نازل ہو گئی، طہارت برات نازل ہو گئی، آسمانوں سے وہی آئی کہ اماں عائشہ صدیقہ پاک ہے۔ جن لوگوں نے ان پر تہمت لگائی ہے ان کو نبی علیہ السلام نے 80 درے لگائے، 80 کوڑے لگائے کہ تم نے اماں جان پر تہمت لگائی۔ قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے کہ کوئی انسان کسی پر تہمت لگائے بدکاری کی، زنا کی، اور بعد میں وہ اس بدکاری کو، زنا کو شرعی گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے، تو اگر اسلامی حکومت ہو، شرعی قوانین ہوں، تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ خواہ مخواہ کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کتاب کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدگمانی کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ آپ کسی پر بدگمانی کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ کو دلائل دینے پڑیں گے، دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کسی چور کو اچھا کہیں گے، زانی بدکار کو اچھا کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کہیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون مر گئی، اس کی میت کو غسل دیا گیا، تو جس عورت نے میت کو غسل دیا تھا اس میت خاتون نے اس غسل دینے والی عورت کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ یہ اس کے ران پر مل رہی تھی پانی صابن وغیرہ، تو ران نے اس زندہ عورت کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب جو بڑی پریشانی، جنازے کا وقت ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے، لوگ باہر تیار ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی غسل پورا نہیں ہوا۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ بات مشہور ہو گئی کہ مردہ عورت نے زندہ عورت غسل دینے والی کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے۔ اب کیا کریں بھائی؟ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ تو ویسے بھی مر گئی ہے، اس کی ران کا کچھ گوشت کاٹ دو تاکہ اس کا ہاتھ جدا ہو جائے، بعد میں آپریشن کرے کہ اس کے ہاتھ سے گوشت کو صاف کیا جائے گا۔ اب مردہ عورت کے ورثاء تھے، رشتہ دار تھے، ان کے بھی وہ تو مر گئی، اس کو کس چیز کی تکلیف، اس کو کسی کی اذیت؟ زندہ عورت کے ہاتھ کاٹو۔ اب وہ اپنے ہاتھ کاٹنے نہیں دے کہ میرے کیا قصور ہے؟ لوگوں نے کہا جب کیا کریں؟ بڑی پریشانی ہوئی۔ چلتے چلتے لوگوں نے اس بات کو امام مالک رحمہ اللہ تک پہنچایا کہ کیا کریں، زندہ عورت کے ہاتھ کاٹیں یا مردہ عورت کے ران کا کچھ گوشت کاٹیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، نہ زندہ کے ہاتھ کو کاٹو نہ مردہ عورت کے ران کا گوشت کاٹو، دونوں کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی کیسے حل ہو جائے گا؟ فرمایا جلاد کو بلاؤ۔ زندہ عورت نے مردہ عورت پر گندی بدکاری زنا کی تہمت لگائی ہے، حالانکہ مردہ عورت پاک تھی، صاف تھی، ستھری تھی، تو زندہ عورت پر جلاد آ کر 80 کوڑے مارے گا، 80 درے مارے گا۔ جب پورے 80 کوڑے ہو جائیں گے تو مردہ عورت زندہ عورت کے ہاتھ کو چھوڑ دے گی۔ اور کیسے ہی ہوا؟ قاضی عدالت سے قاضی نے جلاد کو بھیجا، اور جلاد نے آ کر پردہ کر کے اس زندہ عورت کو 80 کوڑے مارے۔ یوں ہی 80 کوڑے پورے ہوئے تو مردہ عورت نے زندہ عورت کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ کسی پر تہمت لگانا، بدکاری کی، زنا کی، چوری کی، کسی اور گندے کام کی، اس نے گندا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ سے تو پوچھ نہیں ہوگی، آپ سے تو پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ تو اسی سے ہوگی۔ آپ اپنی زبان کو کیوں گندا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دماغ کو، عقل کو، خیالات کو کیوں گندا کرتے ہیں؟ آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ پہلا پارہ آخری آیت، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک جماعت ہے، انہوں نے جو برائی کی اس کی سزا ان کو ملے گی، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ برائیاں کیوں کی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے نماز عشاء نہیں پڑھی تو میرے آپ سے سوال ہوگا جی اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اسی سے سوال ہوگا۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو میرے آپ سے تو سوال نہیں ہوگا، چور سے سوال ہوگا۔ ایک آدمی زنا بدکاری کر رہا ہے تو سوال اسی سے ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگوں کو کیا ضرورت پڑی اس پر تہمت لگانے کی، بہتان لگانے کی، الزام تراشی کرنے کی؟ ہمیں حکم یہ ہے اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا
ہوا من رواتنا، ہمارے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم گنہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو، گنہگاروں کے گناہوں کو نہ اچھالو، ان کی پردہ داری نہ کرو، انہیں کسی بھی مسلمان کو تم ننگا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ جو کسی کے پردے کو فاش کرے گا، کسی کے عیب کو اچھالے گا، کسی کی برائیوں کو اچھالے گا، حدیث پاک مفہوم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین آخرین کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ عموماً خواتین میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ جہاں پر 2-4 مائیں بہنیں بیٹھی، کسی تیسری چوتھی خاتون کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ ایسی ہے، جیسی تیسی بھی ہو، وہ جانے، اس کے فرشتے جانے، اس کی قبر جانے، اس کا خدا جانے، اس کا نامہ اعمال جانے، اس کی جنت جانے، اس کا جہنم جانے۔ آپ سے تو نہیں پوچھو گی، آپ اپنے کام کرو، کیا ضرورت ہے؟ کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، ہم یہ واقعہ یاد کریں اور دماغ کے اندر بٹھائیں۔ بظاہر واقعہ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک درس عبرت ہے، ایک درس نصیحت واعظ ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 باپردہ خواتین آئیں ایک اللہ والے کے پاس اپنی کسی پریشانی، کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے۔ اب انسان ہر ایک ماؤں بہنوں والا ہے، خواتین وہاں پر بیٹھی بات چیت کرنے کے لیے کہ ایک خاتون سے بآواز بلند ہوا خارج ہوگی۔ اب جو وہ اتنی شرمندہ ہوئی، اتنی پریشان ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ عورت مر جائے۔ اب یہ دوسری نے بڑی ہمت کر کے اپنی بات اللہ والوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ والوں نے آواز تو سن لی تھی اس کی، لیکن اس نے کہا کہ بیٹا میں کانوں سے بہہ رہا ہوں، مجھے آواز آپ کے نہیں آ رہی۔ اس خاتون نے زور سے چلا کر بات کی۔ اللہ والوں نے کہا کہ مجھے ابھی آپ کی آوازیں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں پر آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میں بہت بہرا گونگا ہوں، میرے کان خراب ہیں۔ اس نے پھر اور زور سے بات کی، انہوں نے کہا یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ اللہ والوں نے کہا مجھے لکھ کر بتاؤ۔ اب اس خاتون نے وہاں کاغذ تھے، پنسل تھا، لکھ کر اللہ والوں کے سامنے اپنا واقعہ رکھا۔ اللہ والوں نے ان کا وہ حال لکھ کر بتایا۔ عورتوں کو بڑی خوشی کے شکر الحمدللہ ہمارا پردہ رہ گیا، ہمارا شرم رہ گیا، ہمارا حیا رہ گیا کہ آواز اللہ والوں کے کان تک نہیں پہنچی۔ اللہ والے قصداً عمداً جان بوجھ کر اس کے بعد بہرے ہو گئے۔ جب بھی کوئی بات کرے وہ جی مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، سارے گھر والے علاج معالجہ کراتے رہے۔ جب بھی کوئی بات کرے تو لکھ کر تحریری صورت میں بات کرو۔ اللہ والوں کو پتہ چلا کہ وہ جو خاتون تھی اصل وہ مر گئی ہے۔ اللہ والے اس کے جنازے پر گئے، اس کی قبر پر گئے، اس کو دفنایا، فاتح خانی کی، اشارے ثواب کیا، واپس تحقیق کی کہ واقعی وہی خاتون مری ہے، تو پتہ چلا کہ واقعی حقیقتاً اسی خاتون کی موت ہوئی ہے۔ اب جو اللہ والے گھر آئے تو گھر والوں سے کہا کہ میں علاج معالجہ کراتا رہا حکیموں سے، طبیبوں سے، فلاں فلاں سے، الحمدللہ کچھ افاقہ ہو چکا ہے، اب میری طبیعت بحال ہے، اب میرے کان ٹھیک ہے، سنتے ہیں۔ زندہ رہنے تک انہوں نے پردہ رکھا۔ آج ہماری کیا ہے کہ بندہ مجرم نہیں ہوتا، وہ ملزم ہوتا ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، الزام لگاتے لگاتے بیچارہ اتنے شرمندہ ہوتا ہے، پھر کہتے کاش میں کچھ کر ہی لیتا تاکہ نہ کرنے سے اتنی بدنامی ہو، کچھ کر لیتا کچھ تاکہ اتنی شرمندگی تو نہ ہوتی نا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کتنی مرتبہ اس سے واقعات پیش آئے، نبی علیہ السلام ان کو کہتے جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ آج 2 بندے جو ہی بیٹھیں گے تیسرے کو ننگا کرنا شروع کر دیں گے، تیسرے کی عیب بدگوئی اور تیسرے کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو کسی مسلمان کی عزت کو دنیا میں تار تار کرے گا، کسی مسلمان کو دنیا میں ننگا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین آخرین ساری مخلوقات کے سامنے ننگا کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ دی ہے دوسرے کی اچھائی کو دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ دی ہے اپنی برائی کو دیکھنے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں آنکھوں سے دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں اور ہم اپنی نظروں میں جنید بغدادی، غوث اعظم
اور رابعہ بشریہ پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک کان سے دوسروں کی اچھائیاں سننے کے لیے اور ایک کان اپنی برائیاں سننے کے لیے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کانوں سے لوگوں کی برائیاں سنیں، پھر برائیاں سن کر ان کو آگے تک پہنچا دیں۔ یہ بات بہت بری ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن ان میں سے خطا کاروں میں سے بہترین وہ جو اپنی خطا سے توبہ کر لے۔ جب غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو ہمارا کام دوسرے کی غلطی کو اچھالنا نہیں ہے، ہمارا کام دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالنا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اور جو انسان دوسرے کی غلطی کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔